ماہ رجب المرجب شریف کا یہ جمعہ مبارکہ ہے، جس میں ہم سب ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے اللہ کریم کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں سے تمام حاضرین اور سامعین کو فیضیاب فرمائے۔ معروف روایات کے مطابق ماہ رجب شریف کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت معراج، شان معراج سے بہرور فرمایا۔ اس رات میرے نبی کریم علیہ السلام کو جسم انصری کے ساتھ حالت بیداری میں روح مع الجسد معراج کرائی گئی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصی سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور ساتوں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر فائز کیے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کو منظور تھا، اس کی مشیت اور قدرت میں تھا، وہاں تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اور سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ سدرۃ المنتہا سے بھی میرے آقا کریم آگے بڑھ گئے اور عالم بالا کی سیر کی، اور اللہ تبارک و تعالی کے دیدار سے نبی کریم علیہ السلام شب معراج مشرف ہوئے۔ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو رؤیت باری تعالی کا اعزاز اور شرف عطا کیا گیا، اور حریم خلوت میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اس امت کے لیے معراج کی شب نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور میرے آقا علیہ السلام ان ساری عظمتوں سے بہرور ہو کر جس راستے سے میرے آقا کریم تشریف لے گئے، اسی راستے سے حضور کو واپس لایا گیا، اور میرے آقا کریم مکہ مکرمہ میں واپس تشریف فرما ہوئے۔ مسجد اقصی میں جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کرام مسجد اقصی میں جمع کیے گئے۔ 313 رسول روح مع الجسد اپنی قبور منورہ سے تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں بلایا گیا اور وہاں جمع کیا گیا، اور تمام انبیاء و مرسلین اعظام نے وہاں صف بندی کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی،
اور آقا کریم جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور وہاں سے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام، حدیث معراج میں ہے، وہاں سے پھر حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جنت کا معائنہ اور مشاہدہ نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج فرمایا، اور اعمال بد پر جو سزائیں دی جائیں گی، اس رات نبی کریم علیہ السلام نے بہت سے عجائب، بہت سے غرائب، بہت سے مشاہدات فرمائے۔ ان میں سے عذاب کی کیفیات بھی نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائی۔ بے نماز کو جو سزا دی جائے گی، سود خور کو جو سزا دی جائے گی، ماں باپ کے نافرمان کو جو سزا دی جائے گی، حرام کھانے والوں کو جو سزا ملے گی، جتنی بھی عذاب کی کیفیتیں ہیں، یہاں تک کہ بے عمل لوگ دوسروں کو تو تبلیغ کرتے تھے، تلقین کرتے تھے نیکی کی، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ان بے عمل لوگوں کو جو سزا دی جائے گی وہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور پھر آپ نے مختلف مواقع پر معراج شریف کی تفصیلات جو ہیں وہ حضور نے بیان فرمائیں۔ یہ معراج النبی، معراج مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء، یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک محتمم بشان معجزہ ہے، اور حضور کے کمالات میں سے عظیم درجے کا ایک کمال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حالت بیداری میں اسی جسم عنصری کے ساتھ یہ ساری مسافت حضور نے طے فرمائی، اور آسمانوں پر بھی حضور کا تشریف لے جانا یہ محیر العقول ہے، اور معجزہ انبیاء کرام کا ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے۔ عقل کو عاجز کر دینے والا یہ معجزہ ہے جس کی تفصیلات حدیث معراج میں بیان کی گئی ہے۔ 27 اجلہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن سے حدیث معراج مروی ہے۔ اس پورے معجزہ معراج، سیر معراج اور واقع معراج کا قرآن مجید میں اجمالاً 2 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور معراج شریف کی تفصیلات جو ہیں وہ حدیث شریف میں موجود ہیں، اور جس حدیث میں یہ تفصیلات موجود ہیں انہیں محدثین کے نزدیک حدیث معراج کہا جاتا ہے۔ اجمال قرآن مجید میں ہے اور تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ جیسے نماز کا حکم دیا گیا تو نماز کا اجمالاً قرآن میں حکم دیا گیا، اقیموا الصلاۃ، صحیح اور بر وقت ادا کرو نماز۔ تفصیل قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی کہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، کیسے پڑھی جائیں، تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ قرآن مجید اجمال بیان کرتا ہے، تفصیل حدیث میں ملتی ہے۔ جیسا کہ نماز کا تو حکم دیا گیا مگر تفصیل قرآن میں بیان نہیں کی گئی کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں۔ یہ تفصیل آپ کو حدیث شریف میں ملے گی۔ اجمال قرآن مجید میں اور تفصیل حدیث شریف ہے۔
نماز کے حوالے سے جب حکم ہوا کہ صحیح صحیح ادا کرو، بر وقت ادا کرو نماز، کیسے ادا کریں؟ تو صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف اس پورے مضمون کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ نماز کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بر وقت اور صحیح صحیح ادا کرو نماز، تو آقا نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ادا کریں؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تفصیل کیا ہے، نصاب کتنا ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کن پر فرض نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں، اس لیے کہ اجمال قرآن میں آ گیا اور تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک اسم صفت ہے شارع علیہ السلام۔ جب بھی شارع علیہ السلام کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی جتنے بھی احکام الہیہ قرآن مجید میں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ان کی تفصیل اور تشریح اگر آپ کو مطلوب و مقصود ہو تو آپ کو بارگاہ رسالت میں رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ شریعت مطہرہ کے جملہ معاملات و مسائل کو پھر حضور نے واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی تفصیل حدیث شریف میں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں معجزہ معراج کا اجمالاً ذکر آیا، تفصیل اس کی حدیث شریف میں موجود ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں معراج شریف کے حوالے سے آج کے جمعے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب واقع معراج ہم شروع کریں اور آخر تک جب بیان ہوگا پھر ایک ایک بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور پھر وہاں تشریح اور تفصیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ساری گفتگو سمجھ لینے کے بعد اب قرآن مجید میں دو مقامات پر کم و بیش معجزہ معراج کا ذکر ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، اور سورہ بنی اسرائیل بھی، اس سورہ کے دو نام ہیں۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ جو ہے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں حضور کے معجزہ معراج کا اجمالاً ذکر آیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، اسریٰ یسری، اسراءً کا معنی ہے رات کو سیر کرانا، اسرا کا معنی ہی ہے رات کو سیر کرانا۔ اللہ کریم فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے، ہر شے سے بلند و بالا ہے وہ ذات، ہر سے وہ بلند ہے، وہ بالا ہے وہ ذات۔ اسریٰ بعبدہ، جس نے راتوں رات سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، بعبدہ، یہی ضمیر جو اضافت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزہ معراج کے جسمانی پر بہت بڑی دلیل ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، ان کے ذہن میں یہ وسوسے اور خیال آتے ہیں کہ یہ معراج شریف جو ہے یہ خواب میں ہوا ہے، یا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ معراج شریف حضور کی روح کو معراج کرائی گئی یا روحانی معراج کرائی گئی۔ یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا کہ خواب میں اگر کوئی شخص جتنا بڑا دعویٰ کرے اور بعد میں یہ بتائے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، تو اس دعوے کا کوئی انکار نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہونا ممکن ہے۔
کوئی ایسا نمازی جس نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہو اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھی ہو، اور فجر کے بعد وہ نمازیوں کو بتائے کہ میں رات مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہوں، تو لوگ پوچھیں کہ بھی آپ کو ادھر رات کو نماز پڑھی آپ نے، فجر میں بھی ہیں، تو راتوں رات مدینہ شریف سے کیسے ہو آئے؟ وہ کہے گا نہیں، خواب میں گیا تھا، خواب میں گیا تھا، تو کوئی انکار نہیں کرے گا کیونکہ خواب میں جانا ممکن ہے۔ کفار مکہ کا معراج شریف کا انکار کرنا یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں خواب میں مسجد اقصیٰ سے ہو کے آیا ہوں، میں خواب میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں، تو کفار مکہ کا بھی انکار نہ کرتے۔ کفار مکہ کا انکار کرنا مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جسمانی معراج کا ذکر فرمایا تھا۔ لہذا حضور کی یہ معراج شریف جو ہے یہ جسمانی ہے، روح مع الجسد ہے، اور اس پر دوسری بڑی دلیل، ایک تو کفار کا انکار کرنا حضور کے معراج جسمانی پر دلیل ہے، اور دوسرا یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں جو معراج شریف کا اجمالاً ذکر ہے، اس میں بعبدہ کا لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے۔ اسرا بعبدہ، یہاں اسرا برسولہ نہیں فرمایا، یہ بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے۔ اسرا بنبیہ ہی نہیں فرمایا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں یہ ہوتا کہ اسرا برسولہ ہی، اپنے رسول کو راتوں رات سیر کرائی، اسرا بنبیہ ہی، اپنے نبی کو راتوں رات سیر کرائی، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف صفت رسالت و نبوت کا ذکر ہوتا تو جس طرح آج لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے اور خیال آتے ہیں بعض لوگوں کے کہ یہ جی خواب میں حضور گئے تھے، یہ تو روحانی طور پر گئے تھے، تو لوگ یہ کہتے کہ یہ حضور کی شان رسالت کو معراج کرائی گئی، حضور کی شان نبوت کو معراج کرائی گئی۔ بے نیاز رب نے لفظ ہی وہ استعمال کیا کہ میرے محبوب کے معراج جسمانی کے انکار کی مجال باقی نہ رہے گا۔ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب بیان کتنا منفرد ہے۔ قرآن فرماتا ہے اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ عبد استعمال کیا گیا، عبد کا معنی بندہ، عبادت کرنے والا، تو قرآن مجید میں جہاں بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں روح اور جسم کا مجموعہ مراد ہے۔ روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ روح اور جسم کے مجموعے کو۔ تو اللہ کریم نے بعبدہ کا لفظ استعمال فرما کر یہ بتا دیا کہ دنیا والو، نبی کریم علیہ السلام جو راتوں رات سیر کر کے آئے ہیں، معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، یہ حضور روح مع الجسد گئے ہیں، آپ کا جسد مبارک بھی معراج پہ گیا اور آپ کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ اسرا اسرا بعبدہ، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ تو یہ سیر ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سیر ہے۔ اسرا، رات کو سیر کرائی، بعبدہ، روح مع الجسد معراج کرائی گئی۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسرا کی یہ آیت ہے جس میں معراج شریف کا ذکر ہے۔ دوسرا سورہ النجم کی پہلی 18 آیات کے اندر معراج شریف کا اجمالاً ذکر آیا۔ ان دو مقامات پر معراج شریف کا ذکر آیا، تو قرآن میں اسے سیر معراج سے تعبیر کیا، سیر معراج۔ تو معراج کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ حدیث شریف سے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب مجھے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا ثم اُرِجَ بی،
ثم عرج بی، معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر کو جانا، معراج کا معنی ہے عروج کرنا، عروج، تو نیچے سے اوپر جانا اسے کہتے ہیں معراج۔ تو یہ لفظ حدیث شریف سے لیا گیا، قرآن میں اس معجزے کے لیے سیر کا لفظ آیا، یہ حضور کی سیر ہے۔ معراج اس لیے کہتے ہیں عروج، نیچے سے اوپر کو جانا، اس لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے حدیث معراج میں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ تو حضور نے پرواز فرمائی، عروج فرمایا، لہذا اس معجزے کا نام پھر معجزہ معراج ہوا۔ اسرا بعبدہ، روح مع الجسد معراج کرے گی۔ لیلاً فرمایا پھر رات کے مختصر وقت میں۔ اب پوری آیت میں ذرا غور کریں نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا، لیکن بعد میں لیلاً کا لفظ پھر آ گیا، تاکید آ گئی، کیونکہ اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ کسی کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا تھا، یہ گمان ہو سکتا تھا کہ شاید ساری رات ہی سیر ہوتی رہی، تو اللہ کریم نے لیلاً، لیل کا معنی ہے رات، لیل کا معنی رات، اس پر تنوین آ گئی، دو زبریں آ گئی، لیلاً، تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے، اس کا معنی یہ ہو گیا کہ ساری رات سیر نہیں کرائی، رات کے مختصر وقت میں ساری معراج اللہ نے اپنے محبوب کو طے کرا دی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، یہ لیل کے اوپر جو تنوین ہے اس نے بتایا کہ سیر معراج رات کے مختصر وقت میں کتنا وقت لگا، کتنا وقت لگا معراج پہ۔ میرے آقا کریم جب تشریف لے گئے تو جاتے وقت میرے آقا نے ارادہ طہارت جب فرمایا تو حضور نے وضو جب فرمایا تھا تو وضو کا پانی جو ہے جب واپس تشریف لائے تھے تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور جب حضور تو آرام فرما رہے تھے بستر مبارک میں، وہ تو جبریل لینے آئے تھے شب اسرا کا دولہا بنانے کے لیے، ملائکہ کی جماعتیں لے کے آئے تھے، تو جب آقا واپس تشریف لائے تو بستر کی حرارت بھی قائم تھی، وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، اور کاشانہ اقدس کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ بس اتنا سا وقت لگا، لیلا، رات کے مختصر وقت میں، اسرا بعبدہ لیلا، یہ مختصر وقت، اتنا طویل سفر، کئی مہینوں پر مشتمل تو مسجد اقصیٰ کا سفر، پھر آسمانوں کا سفر، پھر آسمانوں سے اوپر کا سفر، اور یہ سارا چشم زدن میں طے ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ کریم نے ان سارے سوالوں کا جواب اور ان سارے اعتراضات کا جواب قرآن مجید کی آیت کے آغاز میں جواب دے دیا۔ سیر معراج کا ذکر بعد میں کیا، پہلے ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا۔ وہ دو لفظ ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ بھئی سیر تو حضور کو کرائی گئی ہے نا۔ مفسرین نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، جمعے میں وقت کم ہوتا ہے، 10 مفسرین کرام نے، ورنہ میں سب کے نام لیتا، 10 مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کریم اپنے محبوب کی عظمت سے معراج کا ذکر شروع کرتا، کیونکہ معراج پہ تو حضور گئے ہیں نا، کہ وہ رسول کتنا عظیم اور بلند و بالا ہے جو راتوں رات سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ تمام اعتراضات کا جواب دینا مقصود تھا نا، اس لیے محبوب کے عظمت کا اظہار کر کے معراج کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کریم فرمایا سبحان الذی اسرا، سیر کرانے والا میں ہوں، سیر کرانے والا میں ہوں، تو میری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے۔ میں رب ہو کر محبوب کو مختصر وقت میں
مسجد اقصی اور آسمانوں پر نہ لے جا سکوں تو یہ عیب ہے، میری ذات تو اس عیب سے بھی پاک ہے۔ لہذا اگر 1 کروڑ اعتراض بھی معراج شریف پر وارد کیا جانا ممکن ہوتا، بے نیاز رب نے 2 لفظ استعمال کر کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ فرمایا محبوب کو لے جانے والا میں، سیر کرانے والا میں، آسمانوں پہ لے جانے والا میں، تو دیکھو محبوب خود نہیں گئے، نہ محبوب نے خود دعویٰ کیا ہے، دعویٰ اللہ فرماتا ہے میں کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا۔ سبحان الذی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مضمون مشکل تو نہیں ہے، اور آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں، کہ یہ ضروری ہے سمجھنا، یہ ضروری ہے بس سمجھنا۔ اللہ کے نے فرمایا کہ محبوب نے جانے کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اس آیت میں دعویٰ کس نے کیا ہے؟ رب نے۔ حضور نے دعویٰ نہیں کیا اس آیت میں، یہاں تو دعویٰ رب کر رہا ہے، میں راتوں رات لے گیا ہوں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر دیکھ لینا، اگر اعتراض کرو گے نا محبوب کے معراج پہ، تو میرے محبوب پہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ میری قدرت پہ اعتراض ہوگا، وہ میری شان پر، میری قدرت پر اعتراض ہوگا، کیونکہ لے جانے والا میں ہوں، سیر کرانے والا میں ہوں، دعویٰ میں کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بڑی بلند و بالا ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی، روح مع الجسد بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو معراج کرائی۔ لہذا معراج کرانے والا میں ہوں، جو معراج پہ اعتراض کرے گا وہ محبوب پہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہوگا۔ رات کے مختصر وقت میں معراج کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یہ آیت کریمہ کے آخری لفظ ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہاں مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، اور آگے کا ذکر اس آیت میں بظاہر نہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کے معجزہ معراج کے 3 مرحلے ہیں سیر معراج کے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے انبیاء کرام کو نماز پڑھا کر پھر مسجد اقصی سے اوپر کو عروج فرمانا، یہ معجزہ معراج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا، یہ معجزہ معراج کا تیسرا مرحلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حصے میں تو پہلے حصے کا ذکر آ گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارک لنریہ من آیاتنا۔ سیر اس لیے کرائی ہے تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ معجزہ معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اب آیت کے اس حصے میں معجزہ معراج کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، مسجد اقصی سے سدرہ تک کے جانے کا ذکر، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ اور تیسرے مرحلے کا ذکر ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ پوری آیت میں تینوں مرحلوں کا ذکر ہے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ نے، کیونکہ حریم خلوت میں 2 ہی ذاتیں تھیں، یا خدا کی ذات تھی یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ جبریل امین تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، تو آگے کون گئے تھے؟ میرے آقا ہی لے جائے گئے۔ لہذا جب راز و نیاز کی باتیں ہوئی نا، اب میں کلام کر رہا ہوں،
آپ سب سمیع ہیں اس وقت. سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا. میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب سمیع و بصیر ہیں. آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور مجھے سن بھی رہے ہیں. آپ مجھے سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. آپ خاموش ہیں، آپ صرف دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. آپ سب سمیع و بصیر ہیں، میرے سمیع و بصیر. اور جب آپ میں سے کوئی گفتگو کرے گا اور میں سنوں گا تو میں اس کا سمیع و بصیر ہوں گا. جب وہ گفتگو کرے گا تو میں اس کو دیکھوں گا بھی، سنوں گا بھی. اب میں بات کر رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس مرحلے، اس آیت کے اس حصے میں انہو هو السمیع البصیر، معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا ذکر ہے. جب راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جب رب کلام کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم رب کے سمیع و بصیر تھے. جب مصطفیٰ کلام کر رہا تھا، رب مصطفیٰ کا سمیع و بصیر. سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا. 10 مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ انہو هو السمیع البصیر سے مراد رب کی ذات بھی ہے اور حضور کی ذات بھی. کیونکہ جب رب کلام کر رہا تھا، نبی پاک رب کے سمیع و بصیر تھے. جب مصطفیٰ گفتگو کر رہے تھے، رب مصطفیٰ کا سمیع و بصیر تھا. تو یہ معجزہ معراج کے تینوں مرحلوں کا ذکر اس آیت کے اندر آ گیا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. آگے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ مسجد اقصی سے آسمانوں پر تو کوئی گیا ہی نہیں. اگر ذکر کر دیا جاتا تو لوگ کہتے کہ جی ہم نے تو آسمان دیکھے نہیں، ہم نے تو دیکھی ہے مسجد اقصی. وہاں تک کی بات کریں، وہاں تک کی بات کریں. جب سرکار واپس تشریف لائے تو انہوں نے، کچھ لوگ ایسے تھے کفار میں سے جو تجارت کے لیے سفر کرتے رہتے تھے، انہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی. مسجد اقصی، انہوں نے کہا کہ آپ مسجد اقصی سے رات کو ہو کے آئے ہیں. انہوں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسجد اقصی گئے تو بتائیں اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں. بھئی آپ کسی مسجد میں اگر نماز پڑھ کے آئیں لاہور میں، شیخو پورہ میں آپ سے پوچھوں دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے، ٹوٹیاں کتنی لگی ہیں، تو آپ کہیں گے جی میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں ٹوٹیاں گننے تو نہیں گیا تھا، نہ ستون گننے گیا تھا. کتنے بے وقوف تھے کہ حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، تاکہ پتہ چلے آپ گئے بھی ہیں یا نہیں گئے. حضور ستون تو نہیں گن رہے تھے، وہ تو انبیاء کو نماز پڑھانے گئے تھے، سیر پہ تشریف لے گئے تھے. جب قریش مکہ نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی اور حضور کے درمیان سارے حجابات اٹھا دیے. اب مجھے 37 سال ہو گئے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوں، مجھے کو پوچھے مسجد کھجور والی جو ہے مسجد، اس کے ستون کتنے ہیں، تو مجھے نہیں پتہ، میں گنتا ہی نہیں ستون. 37 سال سے آ جا رہا ہوں مگر ستون نہیں میں گنے، میں نے نہ صفیں گنی ہیں نہ ٹوٹیاں گنی ہیں. مگر دیکھیے اللہ کو اپنے محبوب کی عزت کتنی پیاری ہے. اور پھر آگے کا ذکر کیوں نہیں کیا، یہ بات سمجھے. اب میرے آقا بتا دیتے 40 ستون ہیں، 50 ہیں، 60 دروازے ہیں، بات ٹھیک تھی نا. مگر ایسے نہیں بتایا. جب انہوں نے پوچھا کہ بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، فرمایا 1 2 3 4 5 6 7 8. تو جتنے دروازے تھے سرکار نے فرمایا 1 2 3 4 5 6 7 گن کے بتا دیا اتنے دروازے. انہوں نے کہا دروازے تو صحیح بتائیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سامنے دیکھ کے بتا رہے ہیں. اچھا ستون کتنے ہیں، فرمایا 1 2 3 4 5 6 7 گن کے بتا دیے نا. انہوں نے کہا دروازے بھی ٹھیک بتائے ہیں، ستون بھی. اس لیے ذکر نہیں کیا کہ بے وقوف ہو، اگر مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات ہو کے آنا ممکن نہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے جا کر اور آ کر ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے. آسمانوں پر جانا تمہارے نزدیک ممکن نہیں، اگر یہ ناممکن جا کے آ کے مصطفیٰ نے ممکن بنا دیا ہے تو وہ جا کر اور آ کر ناممکن کو ممکن بنا دیا.
تم کہتے ہو کئی مہینوں کا سفر ہے، تو یہ تو راتوں رات ہو کے آ گیا، یہ ناممکن ہے نا تمہارے نزدیک۔ مصطفیٰ نے جا کے اور آ کے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تم کہتے ہو آسمانوں پہ جانا ممکن نہیں، تو بے وقوفو پھر سوچو اگر یہ ناممکن ممکن ہو گیا ہے تو وہ ناممکن بھی میرے مصطفیٰ نے جا کر آ کر ممکن بنا دیا ہے، وہ ممکن بنا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں محبوب معراج پہ گئے تو رب نے قسمیں کھائیں، والنجم اذا ہوا۔ ہوا کے اندر نزول اور صعود کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی نے فرمایا مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مفسرین نے لکھا النجم ہوا محمد۔ رب نے سورہ نجم میں معراج کے واقعے کا ذکر کیا تو قسم کھا کر ذکر کیا، یہاں ذکر کیا تو اپنی عظمت اور اپنی بلندی اور رفعت کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات بڑی بلند و بالا ہے جس نے راتوں رات سیر کرائی، اور یہاں اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ قسم ہے مجھے النجم سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم۔ جب معراج کی رات زمین سے آسمان کی طرف عروج کر رہے تھے، مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم جب آسمانوں سے واپس زمین پہ آ رہے تھے۔ تو محبوب کے معراج پہ جانے کی بھی قرآن میں قسم کھائی، اور معراج سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا